اب مسجد کی طرف چل کے آ رہا ہے اور گناہ جڑ رہے ہیں، اب اس نے نماز بھی پڑھنی ہے، اس کے لیے تو کتنے گناہ جڑیں گے اس عمل سے۔ اور مسجد میں آپ نے آ کر 2 رکعت نفل پڑھے ہیں، پھر باجماعت نماز پڑھی ہے، پھر آپ نے، اللہ کہتا ہے کہ اس کے خاتے میں 1 نماز نہ لکھو، 27 نمازیں لکھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون۔ مجھ سے قبل آپ نے جید علماء کرام کے بیانات سنے ہیں، الحمدللہ بہت ساری باتیں دین کی اور اصلاح کی، اصلاح معاشرہ کی اور مسجد کی اہمیت اور مسجد کے ساتھ تعلق کے حوالے سے بہت ساری باتیں آپ سن چکے ہیں۔ میں نے چند باتیں اس حوالے سے کرنی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو آپ پہلے بھی سن چکے ہیں کہ زمین میں سب سے بہترین جگہ جو ہے وہ مسجد ہے۔ یہ میرے کہنے سے بہترین نہیں ہے، بلکہ اللہ نے کہا ہے، ورنہ پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تھے کہ کون سی جگہ بہتری ہے، آپ نے فرمایا مجھے نہیں پتا۔ جبرائیل فرشتے آئے، ان سے پوچھا کہ تو جانتا ہے کہ زمین پر بہترین جگہ کون سی ہے؟ جبرائیل نے کہا مجھے بھی نہیں پتا۔ پھر اللہ کے پاس گئے، اللہ تعالیٰ نے یہ بات جبرائیل کو بتانے کے لیے اپنے اتنا قریب کیا، اتنا قریب کیا، اتنا قریب کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو نہیں کیا، یہ بتانے کے لیے کہ بہترین جگہ مساجد ہے اور بدترین جگہ بدار ہے۔ اب جگہ کے حوالے سے ہمیں پتہ چل گیا کہ بہترین جگہ یہ ہے۔ اب پھر جو شخص بہترین جگہ کو بنائے گا، مسجد بنائے گا، جگہ دے گا، اس کے لیے بھی فضیلت آپ سن چکے ہیں، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ اللہ تعالیٰ جو مسجد بنائے گا اللہ کے لیے، اللہ کا گھر بنائے گا، اللہ اس کا گھر جنت میں بنائے گا۔ اور ایک حدیث میں تو یہ آیا ہے کہ ویسے میں سوچ رہا تھا اس حدیث کو سامنے رکھ کر کہ یہ تو کام امیروں کا ہے، اتنے لاکھوں روپے کون لگائے اور کون پلاٹ لاکھوں کا دے اور لاکھوں مسجد لگا کر مسجد میں جو ہے وہ مسجد بنائے، تو کمزور آدمی تو رہ جائیں گے جنت میں، جنت سے ان کا گھر تو جنت میں نہیں بنے گا، امیر لوگ تو سب جنت میں گھر بنا لیں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان پڑھ کر خوشی ہوئی، آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اللہ کا گھر اتنا سا بھی بنا دے جتنا چڑیا کا گھونسلہ ہوتا ہے، اس کا بھی گھر اللہ تعالیٰ جنت میں بنا دے گا۔ اب میں چڑیا کے گھونسلے کو دیکھ رہا ہوں اور کہا کہ چڑیا کے گھونسلے کی اتنی مسجد بنا دے، اب چڑیا کے گھونسلے میں تو ایک بندے کا ہاتھ ہی نہیں آئے گا، کہاں وہ مسجد۔ اس سے پتہ چلا کہ چڑیا کے گھونسلے جتنی مسجد کا معنی یہ ہے کہ ایک اینٹ دے دی، ایک تکاری بجری کی دے دی، ایک تکاری جو ہے وہ سیمنٹ کی دے دی، جو دے گا اس کا بھی گھر اللہ جنت میں بنا دے گا۔ اب گھر بن گیا ہے، اب
اس مسجد کو, اس اللہ کے گھر کو آباد کرنا ہے. آباد کرنے کے لیے دیکھیں, ایک اپنے ہمارے گھر ہے, ان المساجد للہ, مسجد اللہ کے گھر ہے. ہمارے گھر میں کوئی جائے, مثلا افضل صاحب کے گھر میں کوئی جائے اور دروازہ کھٹکھٹا کر کہے اختر ضیاء صاحب ہیں یہاں, وہ کہے کہ گھر تو میرا ہے اور آواز تو اور کسی کی لگا رہا ہے. میرے گھر میں تو میری آواز لگنی چاہیے. ہم اپنے گھر میں اپنے علاوہ کسی کی آواز نہیں لگنے دیتے. تو ان المساجد للہ, تو مسجدیں بھی تو اللہ کی ہے. یہاں بندہ اپنے نعرے کیوں لگاتا ہے؟ یہاں تو اللہ کا نام پکارنا چاہیے, اللہ کا نام بلند ہونا چاہیے. ہم اپنے گھر میں اپنے نام کے علاوہ کسی نام کو برداشت نہیں کرتے. کیا اللہ تعالیٰ پسند کرے گا؟ قطعاً نہیں. یہ اللہ کا گھر بن گیا ہے, اب اس میں اللہ کی پکار ہونی چاہیے, اللہ کی بڑائی ہونی چاہیے, بندوں کی نہیں. کیونکہ بندوں کی بڑائی ان کے گھروں میں کریں, لیکن اللہ کے گھر میں اللہ کی بڑائی. ایک تو یہ پوائنٹ یاد رکھیں. دوسرا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اذا رأیتم الرجل یعتاد المسجد, آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے محلے میں ایک شخص روزانہ آتا جاتا ہے مسجد کی طرف. مسجد میں آتا ہے, جب چلا جاتا ہے, آتا ہے, چلا جاتا ہے. فرمایا کہ فشہدوا لہ بالایمان, تم سارے مل کر گواہی دے دو کہ یہ مومن ہے, یہ بندہ مومن ہے. صرف مسجد میں آتا جاتا ہے, پتہ نہیں کیا کرنے آتا ہے, کیا کرنے جاتا ہے, آتا جاتا مسجد کی طرف ہے. فرمایا کہ اس کے ایمان کی گواہی دے دو. اور جب بندہ مومن ہو جائے, جب لوگ اس کی گواہی دیتے ہیں مومن ہونے کی, جنت میں کون جائے گا؟ آپ نے کہا ابو ہریرہ جاؤ جا کے مدینہ کی گلیوں میں اعلان کر دو کہ لا يدخل الجنت الا المؤمنون, جنت میں صرف جو ہے وہ مومن جائے. اور یہ بندہ جو مسجد کی طرف آتا جاتا ہے, کئی لوگوں نے گواہی دے دی کہ یہ مومن ہے, جنت میں مومن ہی جائیں گے. اور پھر یہ بندہ مسجد کی طرف آ رہا ہے, اگر اس نے وضو کیا ہوا ہے, باوضو ہے, اللہ فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں جاؤ اس بندے سے جہاں سے گھر سے نکل رہا ہے نا, وہاں اس کے ساتھ ہو جاؤ. اب یہ بندہ ایک قدم اٹھا رہا ہے, اس کا ایک درجہ بلند کر دو. اگر وہ قدم رکھ رہا ہے تو اس کا ایک گناہ بھی جھاڑ دو اور ایک درجہ بھی بلند کر دو. کہاں اس کا گھر ہے؟ فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ تم نے نوٹ کرنا ہے. یہ تو پتہ نہیں نوٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. یہ باوضو ہو کر نکلا ہے مسجد سے, مسجد کی طرف, اب یہ تو قدم نہیں گن رہا, لیکن اس اللہ نے تو گنوانے ہیں نا, اس نے تو اجر دینا ہے. آپ نائی کے پاس جاتے ہیں, بال کٹوا کے آ جاتے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ کتنے بال آپ کے کاٹے ہیں نائی نے, کبھی نہیں یاد رکھ سکتے. اس اللہ کو پتا ہے جس نے دوبارہ اگانے ہیں, جس نے بڑھانے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ ایک ایک قدم کی نیکی کو لکھوا رہا ہے. ہمیں نہیں پتا کتنے قدم چل کر ہم مسجد کی طرف آ گئے ہیں, لیکن اللہ نے تو اس کا بدلہ دینا ہے, ایک ایک درجہ بلند کرنا ہے, نیکی دینی ہے, گناہ جھاڑنے ہیں. وہ کیسے پتا چلے گا؟ جب نوٹ ہوگا. اور بندہ آ رہا ہے, بلکہ جب وہ گھر میں ہی تھا, مسجد کی طرف آنے کے لیے, اللہ کی عبادت کرنے کے لیے وضو کر رہا تھا, اس نے ہاتھ دھوئے, اس کے ہاتھوں کے گناہ جڑ رہے ہیں. اس نے کلی کی, منہ کے گناہ جڑ گئے, منہ دھویا منہ کے گناہ جڑ گئے, بازو دھوئے بازوؤں کے گناہ جڑ گئے,
مسا کیا، جو برے خیالات تھے وہ اللہ نے جھاڑ کے رکھ دیے، اور پاؤں دھوئے تو پاؤں کے گناہ جھڑ گئے، صرف وضو کرنے سے ہی بالکل صاف ستھرا ہو گیا، وضو کرنے سے ہی صاف ستھرا ہو گیا۔ اب مسجد کی طرف چل کے آ رہا ہے اور گناہ جھڑ رہے ہیں، اب اس نے نماز بھی پڑھنی ہے، اس کے لیے تو کتنے گناہ جھڑیں گے اس عمل سے۔ اور مسجد میں آپ نے آ کر 2 رکعت نفل پڑھے ہیں، پھر باجماعت نماز پڑھی ہے، پھر آپ نے، اللہ کہتا ہے کہ اس کے خاتے میں 1 نماز نہ لکھو، 27 نمازیں لکھو، باجماعت نماز پڑھی ہے۔ آپ اپنے گھر میں پڑھو گے 1 ہی لکھی جائے گی، کیونکہ اکٹھے نہیں نہ پڑھی، اکٹھے پڑھو گے، مل کے پڑھو گے، تم مختلف قوموں کے ہیں، مختلف بولیاں بولنے والے ہو، یہ راجپوت ہے، یہ مغل ہے، یہ ارائی ہے، یہ جاٹ ہے، یہ میو ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ سید ہے، یہ ہاشمی ہے۔ اگر ہاشمی گھر میں پڑھے تو 1 نماز کا ثواب لکھا جائے گا، راجپوت اپنے گھر میں نماز پڑھے گا تو 1 نماز کا ثواب ملے گا۔ اگر ساری برادریاں مل کے کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے ایک صف میں کھڑے ہو کے پڑھیں گے، اللہ کہتا ہے کہ ان کی نماز 27 گنا لکھ دو، 27 نمازیں پڑھیے۔ یہ مسجد جو ہے یہ ہماری اجتماعیت کے لیے ہے، ہمیں اکٹھا کرنے کے لیے ہے۔ ہم 5 ٹائم اکٹھا ہوتے ہیں، 5 ٹائم مؤذن بلاتا ہے، ہم سب مل کے آتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کرتے وقت کسی سے مشورہ نہیں لیا کہ میں نے تجھے کیسا بنانا ہے۔ مشورہ لیا اللہ نے کسی سے؟ سب کو میرے اللہ نے اپنی مرضی سے پیدا کیا ہے، پیدا کرنے سے پہلے پوچھا نہیں ہے کسی بڑے سے، کسی چھوٹے سے، کسی امیر سے، کسی غریب سے، کسی بادشاہ سے، کسی سے نہیں اللہ نے پوچھا۔ اور اللہ نے کسی سے نہیں پوچھا کہ تجھے مرد بنانا ہے یا عورت بنانا ہے۔ اللہ نے کسی سے نہیں پوچھا کہ تجھے گورا بنانا ہے یا کالا بنانا ہے۔ اللہ نے کسی سے نہیں پوچھا کہ کسی کو خوبصورت بنانا ہے، کسی کو بدصورت بنانا ہے۔ اللہ نے کسی سے نہیں پوچھا پیدا کرنے کے وقت، جب اللہ نے ارادہ کیا پیدا کرنے کا، کسی انسان کو نہیں پوچھا اس اللہ نے کہ اس کو کس خاندان میں رکھنا ہے، یہ قریشی بنے گا یا ہاشمی بنے گا یا شیخ بنے گا یا ارائی بنے گا یا جاٹ بنے گا، کسی سے نہیں اللہ نے پوچھا۔ اللہ نے جب ہمیں دنیا میں لانے کا پروگرام بنایا، اللہ نے کسی سے نہیں مشورہ کیا، جس وقت چاہا، جب چاہا، جس گھڑی میں چاہا اور جس صورت میں چاہا اور جس جنس میں چاہا، اللہ نے پیدا کر دیا اپنی مرضی سے۔ ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے۔ جب ہم دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آئے، دنیا سے جب جائیں گے اپنی مرضی سے جائیں گے۔ جب میرا اللہ کسی کو بلاتا ہے، کسی انسان کو، اس سے پوچھتا ہے کہ تیرے جانے کا ٹائم آ گیا ہے اور تجھے میں بلا رہا ہوں، لے جانا چاہ رہا ہوں، تیری پوزیشن کیا ہے، تیرا کام کیسا چل رہا ہے، کیسا نہیں چل رہا، تیرے بچے جوان ہے یا نہیں جوان، تیرا باپ بوڑھا ہے یا نہیں ہے، تیرے باپ کو سنبھالنے والا کون ہے یا نہیں ہے، کیا رب تعالیٰ مشورہ کرتا ہے؟ نہیں، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر۔ جب کسی کے جانے کا ٹائم آ جاتا ہے، اللہ 1 سیکنڈ بھی تاخیر نہیں کرتا، نہ کسی سے مشورہ کرتا ہے۔ نہ ہمارے آنے میں اللہ نے ہم سے مشورہ کیا ہے، نہ یہاں سے بلانے میں اللہ کسی سے مشورہ کرتا ہے۔ دنیا میں آنے کی ترتیب تو ہے، پہلے باپ آتا ہے، پھر بیٹا آتا ہے، پھر پوتا آتا ہے، لیکن دنیا سے جانے کی کوئی ترتیب نہیں جو ہماری مرضیاں ہوں گی۔ دادا بیٹھا رہتا ہے، پوتا چلا جاتا ہے، بیٹا چلا جاتا ہے، باپ بیٹھا رہتا ہے، تو جانے کی کوئی ترتیب نہیں۔
آنے کی ترتیب ہے. اللہ نے دنیا میں لانے کے لیے بھی ہم سے مشورہ نہیں کیا, لے جانے کے لیے بھی اللہ ہم سے مشورہ نہیں کرتا. کیا یہ دنیا میں جو اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا ہے تو ہم زندگی گزارے اپنی مرضی سے یا کہ اللہ کی مرضی سے؟ ہم جب آئے ہیں ہم سے اللہ نے مشورہ نہیں لیا, جب لے کے جائے گا نہیں مشورہ کرے گا. کیا زندگی جو ہم نے گزارنی ہے وہ ہم نے اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنی ہے یا اپنی مرضی سے گزارنی ہے؟ جب تم اپنی مرضی سے نہیں آئے, اپنی مرضی سے نہیں جاؤ گے تو پھر اب دنیا سجن المومن, یہ دنیا تو مومن کا قید خانہ ہے. تمہیں دنیا میں اللہ کا قیدی بن کے رہنا پڑے گا, قیدی بن کے. قیدی اپنی مرضی کر سکتا ہے, جب جیل میں جاتا ہے اپنی مرضی کے کھانے کھا سکتا ہے, اپنی مرضی کی رہائش کا اپنا سکتا ہے. قیدی کوئی بھی ہو, ملک کا وزیر اعظم کیوں نہ ہو, پنکھا چلنا ہے سردی میں چلنا ہے, بند ہونا ہے تو بند ہونا ہے. قید کے اپنے اصول ہیں. تم نے دنیا میں قیدی بن کے رہنا ہے, اللہ کا قیدی. اللہ کا قیدی بن کے رہو گے پھر کل ہمیشہ کی آزادی ملے گی, ہمیشہ کی. آج اگر دنیا میں اپنی مرضی سے آزادی سے رہتے رہے, اللہ کے قیدی بن کے نہ رہے, تو پھر آخرت میں قیدی بننا پڑے گا جہنم میں. دنیا کی قید مختصر ہے, چھوٹی سی ہے. 50 سال کی, 60 سال کی, 70 سال کی قید ہے. اللہ کے قیدی کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات نازل کیے ہیں. ان احکامات جو اللہ نے نازل کیے ہیں ان کو اپنانا ہوگا. تم کلمہ پڑھنے کے بعد اب مومن بن گئے ہو, اور مومن کے لیے یہ دنیا جو ہے یہ قید خانہ ہے. اپنی مرضی سے یہاں نہیں جی سکتے. آپ کو صبح فجر میں آنا ہوگا اگر آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, آپ اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں. آپ کو بستر چھوڑنا ہوگا, اللہ کی قید کے مطابق آپ کو مسجد میں آنا ہوگا. اگر نہیں بنو گے قیدی اللہ کے, پھر آخرت میں قیدی بننا پڑے گا, آخرت میں قیدی بننا پڑے گا. کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, ہم اب پابند ہیں, آزاد نہیں ہیں. آزادی نہیں, نہ ہمارے آنے میں ہماری آزادی, نہ اس دنیا سے جانے میں آزادی, اور نہ اس دنیا میں رہنے میں آزادی. جو اللہ کہے گا وہ کریں گے. کیا ہم اللہ کے کہنے کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں؟ ہر بندہ دیکھے, خصوصاً نوجوان جو جوانی کی عمر میں ہے. اگر وہ جوانی کی عمر میں اللہ سے تعلق جوڑ لے, محشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے ساری نعمتیں کھول دے گا. شاب نشا فی عبادت اللہ, جو ابھرتی ہوئی جوانی میں اللہ سے تعلق جوڑ لے اور اپنے ایمان کو مضبوط کر لے, پھر اس نوجوان کے لیے دنیا میں بھی اللہ راہیں کھول دے گا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دے گا. نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم. سچا قصہ ہم آپ کو بیان کرتے ہیں. چند ابھرتی ہوئی جوانی میں نوجوان تھے, ابھرتی ہوئی جوانی میں ترا امتیاز کیا تھا؟ آمنوا بربہم, اپنے رب کو پہچان چکے تھے. جو نوجوان جوانی میں اپنے
اپنے رب سے تعلق جوڑ لے وہ اللہ کے گھر کے ساتھ تعلق جوڑے گا. جوانی میں اللہ کی پہچان آ گئی, اللہ سے تعلق جوڑ لیا, سمجھو کہ اللہ نے کہا کہ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى, ہم ان نوجوانوں کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیں گے, ساری رکاوٹیں دور کر دیں گے. اس لیے کہ انہوں نے جوانی میں, وہ جوانی جو بڑی قیمتی عمر ہے, گولڈن زندگی ہے, اس کو اللہ کے لیے وقف کیا ہے. اللہ کہتا ہے جب یہ نوجوان کھڑا ہو کر اللہ کی توحید کو بیان کرتا ہے, لوگوں کو بتاتا ہے لوگوں ہمارا رب کون ہے, ہمارا اللہ کون ہے, اللہ نے ہم پر ذمہ داریاں کیا دی ہیں. جب یہ نوجوان اٹھ کر اپنی گلی میں, اپنے محلے میں لوگوں کو دعوت دیتا ہے, اللہ کے گھر کی طرف دعوت دیتا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ اس نوجوان کے ساتھ دنیا میں کیا کرتا ہے. فرمایا کہ ان نوجوانوں نے جو 6-7 نوجوان اصحاب کہف تھے, پڑھتے رہتے ہیں, وہ ایک گھر کے نہیں تھے, مختلف گھروں کے تھے. اگر ایک گھر کے ہوتے تو پھر غار میں نہ جاتے, اپنے گھر میں بیٹھ کر میٹنگیں کرتے, اللہ کی توحید کو غالب کرنے کے لیے پلاننگیں کرتے. وہ مختلف علاقوں کے تھے, کوئی گلارچی کا تھا, کوئی بدین کا تھا, کوئی مختلف علاقوں سے جمع تھے. اور ان 6-7 نوجوانوں نے بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جب بادشاہ نے یہ پوچھا من ربکم, تمہارا رب کون ہے, کس کو رب سمجھتے ہو, ان نوجوانوں نے بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا کہ ربنا رب السماوات والارض, ہمارا رب تو نہیں ہے, ہمارا رب آسمانوں والا ہے, جس نے آسمان بنائے ہیں اور جس نے زمینیں بنائی ہے, وہ ہمارا رب ہے. ورنہ اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان بنی آدم کے دل ہے, یقلب کیف یشاء, جب چاہے جس کا چاہے جس طرف چاہے مرضی پھیر دے, چاہے اس کو کافر بنا دے چاہے اس کو مومن بنا دے, یہ اللہ کی مرضی ہے. اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان بنی آدم کے دل ہے. اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھنا. 3 صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی سے, اللہ کے نبی آپ بھی یہ دعا آپ کیوں کر رہے ہیں, آپ تو امام الانبیاء ہے, آپ کے پاس تو جنت کی کنجی ہے, آپ تو سید الانبیاء ہے, آپ بھی یہ دعا کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ تمہیں نہیں پتا کہ اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان بنی آدم کے دل ہے, وہ اللہ تعالیٰ جب چاہے جس کا چاہے جس طرف چاہے پھیر دے. میں کیوں نہ اس سے کہوں اے اللہ دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر رکھنا. فرمایا کہ وہ نوجوان جو جوانی میں اپنے رب کی معرفت حاصل کر لیتے ہیں, توحید کا پرچار کرتے ہیں, وہ 6-7 نوجوان جب اللہ کی توحید بیان کر رہے تھے, اللہ نے کہا کہ پھر ہم ان نوجوانوں کے دلوں کو کسی طرف نہیں پھیرتے, وربطنا علی قلوبہم, ہم ان کے دلوں کو مضبوط کر دیتے ہیں, جو ہماری توحید کی خاطر کھڑے ہو جاتے ہیں. جب ہم دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آئے, دنیا میں سے اپنی مرضی سے نہیں جائیں گے, اور دنیا میں زندگی بھی اپنی مرضی سے نہیں گزار سکتے. یہ دنیا جو ہے وہ کافروں کے لیے جنت ہے, جب چاہے جو چاہے جیسا چاہے شراب پیے, حرام کھائے, کچھ بھی کرے, زنا کرے, بدکاریاں کرے, جو کچھ مرضی کرتے رہے. لیکن ایک مومن کے لیے پابندیاں ہیں, قیدی کی طرح پابندیوں میں رہنا پڑے گا. تمہیں اپنے ہاتھوں کو ہتھکڑیاں لگا کے رکھنی پڑے گی, زبان کو تالے لگا کے رکھنے پڑیں گے, یہ ہاتھ کوئی غلط کام نہ کر سکے, یہ زبان سے کوئی غلط بول نہ بولا جا سکے. نہ اس سے تم نہ جھوٹ نہ بولو, اس سے کسی کی غیبت نہ کرو, اس سے کسی پر تہمت نہ لگاؤ. تم مومن ہو, تم اللہ کے قیدی ہو. اگر قیدی بن کے رہو گے تو تب آخرت کی آزادی ملے گی. اگر دنیا میں قیدی بن کے نہ رہے
پھر آخرت میں قیدی بننا پڑے گا۔ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، مکمل ہمیں معرفت حاصل ہو گئی۔ سب نبیوں کے کلمے میں پہلا حصہ ایک ہی تھا، لا الہ الا اللہ۔ باقی ہر نبی کے کلمہ ساتھ ساتھ چل رہا۔ اسماعیل ذبیح اللہ، عیسیٰ روح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، ہر نبی کا کلمہ جو ہے شروع سے لے کر آخری پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام تک، ہر پیغمبر کے پہلے حصے، کلمے کے پہلے حصے میں کوئی نقطہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی توحید پہلے سے مکمل ہے۔ اللہ کی معرفت ہر بندے کو، ہر امت کو حاصل کرنی ہوگی۔ اور دوسرا جو نبیوں کے کلمے میں دوسرا حصہ ہے، ہر نبی کے کلمے میں نقطے ہیں، اس لیے کہ دین کی تکمیل نہیں ہو رہی۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، اس وقت اللہ نے کہا اب تم نے کلمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ نہ لا الہ الا اللہ میں کوئی نقطہ ہے، توحید بھی مکمل ہے، اور آج کے بعد جو ہے محمد الرسول اللہ اور دین بھی مکمل ہے۔ محمد الرسول اللہ میں بھی کوئی نقطہ نہیں۔ کوئی بندہ اگر ایک نقطہ بھی اللہ کی توحید میں اضافہ کرے گا یا کمی کرے گا، وہ مجرم ہوگا۔ اسی طرح اللہ کے نبی کی رسالت میں ایک نقطے کا اضافہ کرے گا تب بھی مجرم ہوگا، اور ایک نقطے کی کمی کرے گا تب بھی مجرم ہوگا۔ یہ دین مکمل ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں ہے، نہ آسمانوں میں ہے، نہ فضا میں ہے، نہ تحت ثری میں ہے، الا اللہ، صرف ایک اللہ ہے۔ محمد الرسول اللہ، اور اللہ کا سچا نمائندہ صرف ایک ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کی بات کو لے کے چل رہا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد بندہ اس کا پابند ہو جاتا ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد آپ پابند ہیں۔ کلمہ پڑھنے کے بعد کیا کافر پر نماز فرض ہے؟ کس پہ فرض ہے اور کتنی فرض ہے؟ ایک مسلمان پر کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 2 3؟ ہر کوئی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کتنی پڑھ رہے ہیں۔ مسلمان پر تو، مومن پر تو 5 ہیں، جو 2 پڑھ رہا ہے وہ کیا ہے؟ کافروں پر 1 بھی نہیں ہے، مومنوں پر 5 ہے، یہ 2 پڑھنے والا کیا ہے؟ کیا کہیں گے؟ یہ قیدی ہے اللہ کا؟ یہ قیدی بن کے زندگی گزار رہا ہے؟ پھر آخرت میں کیا ہوگا؟ جو قیدی بن کے جائے گا، آخرت میں آزادی ہے، جو چاہو جنت میں سب کچھ تمہیں ملے گا، جو چاہو آزادی ہے۔ لیکن اگر تم نے یہاں اللہ کے قیدی بن کر نہ رہے، پھر آخرت میں کیا ہے؟ پھر کھانے میں آزادی نہیں ہے، لا طعام الا من غسلین۔ اب تمہارے لیے کھانا جو ہے وہ جہنمیوں کی پیپ ہوگی، تم بھی جہنم میں جاؤ گے۔ جب کھانا پینا مانگو گے، اللہ کہے گا فرشتوں سے ان کو کھانا کیوں نہیں دیتے، ان کو پینا کیوں نہیں دیتے؟ اللہ کیا کھانا دے؟ کہا جو جہنمیوں کے جسم سے خون اور پیپ نکل رہا ہے وہ ان کو دو، انہوں نے آزادی کی زندگی گزار کے آئے ہیں، اللہ کے قیدی بن کے نہیں آئے، ان کو آج کھانا نہیں دینا ہے تو جہنمیوں کی پیپ دینی ہے۔ لا یاکلہ الا الخاطئون، نہیں کھائیں گے اس غسلین کو، صرف جو ہے وہ گنہگار کھائیں گے۔ یہ گنہگاروں کے لیے جنہوں نے قیدی بن کے نہیں رہے تھے، 1 نماز پڑھ رہے ہیں، 2 نمازیں پڑھ رہے ہیں، اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، صبح جو ہے وہ 9 بجے اٹھ رہے ہیں، نہیں، قیدی کے لیے پابندی ہے، جب اذان ہو تجھے اٹھنا ہوگا، عشاء میں بھی آنا ہوگا، فجر میں بھی آنا ہوگا۔ اگر آئے گا تو پھر اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟
من صلی الفجر من صلی العشاء مع الجماع، جس نے آ کر اپنے گھر کو چھوڑ کر مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی، وہ عشاء کی نماز پڑھ کر جا کر سو جائے، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں لکھ لو اس نے آدھی رات قیام اللیل کیا ہے صرف جماعت کے ساتھ پڑھنے سے۔ من صلی صلاۃ الفجر مع الجماع، جو صبح اٹھ کر فجر کی نماز مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں لکھ دو اس نے ساری رات تہجد کی نماز پڑھی ہے، ساری رات۔ کتنا آسان ہے، 2 نمازیں پڑھے باجماعت اور آپ کو پوری رات کے قیام کا ثواب مل جائے، تہجد کا ثواب مل جائے، اور تہجد پڑھنے والوں کے لیے اللہ نے کیا کچھ تیار نہیں کیا۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لہم، تم چھپ کے نماز پڑھتے ہو نا تہجد کی، جو کام چھپ کے کرتے ہو اس کی جزا بھی اللہ نے چھپا دی، کوئی نہیں جانتا اللہ نے ان کے لیے کیا مخفی رکھا ہے۔ روزے کا ثواب بتایا ہے، روزہ کسی کو پتہ ہی نہیں چل سکتا کس کا روزہ ہے، بتا سکتے ہو کس کا روزہ ہوتا ہے؟ نہیں، کوئی نہیں بتا سکتا، اللہ نے فرشتوں کو بھی نہیں بتایا کہ تم ثواب بھی نہیں لکھ سکتے، یہ مجھے پتا ہے کس کا روزہ ہے، اور جب یہ اس کا روزہ مخفی ہے اس کا اجر بھی مخفی ہے، اجر بھی میں ہی بتاؤں گا۔ تو لہذا اگر ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے، اپنی مرضی سے نہیں جائیں گے تو مومن اپنی مرضی سے زندگی بھی نہیں گزارے گا۔ اگر گزارو گے اپنی مرضی سے پھر اللہ کی CID والے موجود ہیں، اللہ کا سکیورٹی نظام جو ہے وہ دنیا کے نظام سے بڑا خطرناک ہے۔ آپ دنیا میں جتنے بھی ہیوی کیمرے لگا لیں ان کیمروں کو توڑا جا سکتا ہے کہ نہیں، ان کا کنیکشن کاٹ دیا جا سکتا ہے کہ نہیں، اور ان کے ڈیٹے کو جو ہے وہ ڈیلیٹ کر سکتے ہو کہ نہیں، لیکن اللہ نے جو کیمرہ سسٹم لگایا ہے اس کا کنیکشن کاٹ نہیں سکتے، ان کو روک نہیں سکتے، ان کا جمع شدہ ڈیٹا جو ہے اس کو ڈیلیٹ نہیں کر سکتے۔ فرمایا ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ عزت والے ہیں فرشتے، لکھنے والے ہیں، یعلمون ما تفعلون، جو تم کرتے ہو وہ لکھتے ہیں۔ کیا جواب دو گے اللہ کو؟ اللہ کے کیمرے لگے ہوئے ہیں، ہمیں قیدی بن کے رہنا ہوگا، نہیں بنیں گے تو اللہ کے کیمروں میں ہم ریکارڈ ہو رہا ہے ہمارا، کیا جواب دو گے اللہ کو؟ لہذا جو ہے وہ دنیا میں نہ اپنی مرضی سے آئے، دنیا سے اپنی مرضی سے نہیں جائیں گے تو دنیا میں گزارنی بھی زندگی اپنی مرضی سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان گھروں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔